تصور کریں ایک مسلمان جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، جسم پر ظلم کے نشانات ہیں، اور وہ امید لیے مسلمانوں کے لشکر تک پہنچتا ہے، لیکن پھر ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ انہی ظالموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آخر رسول اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا کیا صلہ عطا فرمایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ کبھی کبھی انسان کو ایسے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر بہت مشکل اور ناقابل برداشت محسوس ہوتے ہیں، لیکن وقت ثابت کر دیتا ہے کہ انہی فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت پوشیدہ تھی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی ایسا ہی ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کے صبر کا امتحان لیا بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے، جب رسول اللہ اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا مقصد جنگ نہیں تھا بلکہ صرف اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ ادا کرنا تھا۔ جب قریش مکہ کو اس سفر کی خبر ملی تو وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ دونوں فریق حدیبیہ کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اگر حکم مل جاتا تو وہ فوراً میدان جنگ میں اتر جاتے، لیکن رسول اللہ نے مکہ والوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اپنے خونریزی کے بجائے صلح کا راستہ اختیار فرمایا، کیونکہ اب جنگ نہیں بلکہ امن چاہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح دب کر صلح کرنا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا، مگر حضور کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرمانبردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ کافی مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی کئی شرائط تھیں، لیکن ایک شرط مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس مکہ بھیجنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل بے حد غمگین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری اور بہادر صحابی کے لیے بھی یہ فیصلہ برداشت کرنا آسان نہ تھا، لیکن رسول اللہ کے حکم کے سامنے سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ابھی صلح نامہ مکمل بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ اچانک ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے ہر مسلمان کی آنکھیں نم کر دیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت اذیتیں برداشت کر رہے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے کسی طرح قید سے نکلے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر تک پہنچ گئے۔ ان کے جسم پر تشدد کے آثار تھے، پاؤں میں زنجیریں تھیں، لیکن دل میں صرف ایک امید تھی کہ اب وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے ہیں اور اب انہیں اس ظلم سے نجات مل جائے گی۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے والد سہیل بن عمرو، جو اس وقت قریش کی طرف سے معاہدہ کر رہے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فوراً آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو مارا اور مطالبہ کیا کہ انہیں فوراً واپس کیا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اس شرط میں شامل نہیں ہوتے۔ لیکن سہیل بن عمرو اپنی بات پر ڈٹے رہے اور کسی صورت ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ رسول اللہ نے مزید نرمی فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم کسی ایک شخص کو میرے حوالے کر دو، مگر قریش نے یہ درخواست بھی قبول نہ کی۔ ادھر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیا مجھے دوبارہ ان ظالموں کے حوالے کر دیا جائے گا، حالانکہ میں اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کر چکا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل غم سے بھر گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن رسول اللہ تعالیٰ کے حکم اور معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے۔ آخرکار حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس جانا پڑا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو جندل، صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرمائیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک تسلی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خبر تھی
اور بہت جلد پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو کس شان کے ساتھ پورا فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے بعد ایک اور امتحان سامنے آیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن معاہدے کی شرط کے مطابق قریش نے انہیں واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیج دیے۔ رسول اللہ نے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے ساتھ واپس روانہ فرما دیا۔ روانہ ہوتے وقت حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، کیا آپ مجھے دوبارہ ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو مجھے میرے دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے؟ رسول اللہ نے نہایت شفقت سے فرمایا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے لیے بھی نجات کا راستہ پیدا فرمائیں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور ان دونوں آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک شخص سے کہا، تمہاری تلوار تو بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ وہ شخص اپنی تلوار پر بڑا فخر کرتا تھا۔ اس نے فوراً تلوار نیام سے نکالی اور شیخی مارتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس تلوار سے بہت سے لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اسی تلوار سے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا آدمی یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور جان بچا کر سیدھا مدینہ منورہ پہنچا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یہ رسول اللہ، میرا ساتھی قتل ہو گیا اور اب ابو بصیر بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یہ رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے مجھے واپس روانہ کر دیا تھا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی مجھ پر ذمہ داری ہو۔ اب میرے اور ان لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ شخص تو جنگ بھڑکا سکتا ہے، کاش اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی اس بات کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ مدینہ میں رہے تو قریش دوبارہ انہیں واپس لے جانے کا مطالبہ کریں گے، اسی لیے وہ مدینہ میں ٹھہرنے کے بجائے سمندر کے کنارے ایک مقام پر جا کر رہنے لگے۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی کسی طرح مکہ سے نکل کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر جو بھی مسلمان مکہ سے نکلنے میں کامیاب ہوتا وہ اسی جماعت میں شامل ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ وہ نہ کسی شہر میں رہتے تھے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام تھا، لیکن اللہ پر ان کا بھروسہ مضبوط تھا۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا شروع کر دیا۔ جب بھی قریش کا کوئی تجارتی قافلہ وہاں سے گزرتا یہ جماعت اس کا مقابلہ کرتی۔ رفتہ رفتہ قریش سخت پریشان ہو گئے۔ آخرکار وہی قریش جنہوں نے مسلمانوں پر یہ سخت شرط مسلط کی تھی خود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عاجزی کے ساتھ درخواست کی، اللہ کا واسطہ اور رشتے داری کا واسطہ دیا اور کہا ان مسلمانوں کو اپنے پاس مدینہ بلا لیجئے اور اس شرط کو ختم کر دیجئے کیونکہ ہمارے تجارتی راستے بند ہو چکے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دکھایا جس کی خوشخبری رسول اللہ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ جب رسول اللہ کا اجازت نامہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ شدید بیمار تھے۔ انہوں نے خوشی سے رسول اللہ کا خط اپنے ہاتھ میں لیا، اسے سینے سے لگایا، لیکن ابھی وہ خط ان کے ہاتھ ہی میں تھا کہ ان کی روح اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہمیں کوئی فیصلہ اپنی نظر میں بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو تو اس کا انجام ہمیشہ خیر ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے بے مثال صبر، استقامت اور ایمان کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے مدد فرمائی جہاں سے کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہنے، ہر حال میں صبر کرنے اور اپنے ہر فیصلے پر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، یہ رب العالمین۔